اور یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، آج بھی اس شخص جیسا نقیب نہیں ہے۔ جو شعر آصف رضا سیفی صاحب کہہ سکتے ہیں نا، بڑے بڑے نقیب وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ مگر نور بھائی، اس شخص پہ رب نے کتنا کرم کیا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ لوگ زندگی میں ایک بار جانے کی بغداد تمنا کرتے ہیں، یہ شخص سال میں 8 بار بغداد گھوم کے آیا کرتا ہے۔ یہ اس لیے آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ ایسے قلندر نے آپ کے علاقے میں سانس لی ہے کہ جس کے ایک ایک لمحے کی خبر بغداد والے کو رہتی ہے، ایک ایک لمحے کی خبر۔ اللہ تعالیٰ بھائی آصف رضا سیفی کے ذریعے ہم سب کو بھی بغداد والے کے فیضان سے مالامال فرمائے۔ یقین کریں، میں یہ نہیں کہنا چاہیے اور منہ دیکھی بات نہیں ہے، میں تو وہ آدمی ہوں جناب جو منہ پہ گالی بک جاتا ہوں۔ ہاں، بہت میں اس معاملے میں عجیب ذہنیت رکھتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو جب دنیا پروگرام تلاش کر رہی تھی نا، جلسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جا رہے تھے لوگ، میں نے اس شخص کو بغداد کی گلیوں میں جھاڑو لگاتے دیکھا ہے۔ یہ چھوٹی ڈیوٹی نہیں ہے۔ میرے غوث پاک نے تو یہاں تک فرما دیا، جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ جس نے راتیں ان کے ادارے میں گزاری ہو، جس کے دن بغداد میں گزرے ہو، پھر اس کی آخرت کے بارے میں اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم، دعائیں کیا کرو اللہ سے، دعائیں۔ اکثر اچھی اونچی بلڈنگوں میں ٹھہرنا رہتا ہے، بڑے مکانوں میں رہنا رہتا ہے۔ لوگ جب بھی بلاتے ہیں ایسی بلڈنگ میں ٹھہرایا جاتا ہے جو اس بستی کی سب سے بہتر بلڈنگ ہے، حالانکہ یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا جامع ازہر سے قرآن کی تعلیم 9 سال تک حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کو قرآن کی تلاوت سے سیراب کرنے والی شخصیت قاری بلال رضا صاحب قبلہ دامت ظلہ العلی کے ساتھ، اور ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں اور یہ میری تمنا ہے، میں چاہتا تو یہ ہوں کہ جس طرح نعت والوں کو نوازا جاتا ہے، تقریر والوں کو نوازا جاتا ہے، اسی طرح قرآن والوں کو نوازا جانا چاہیے۔ آصف بھائی اور جملہ ارباب منبر سے گزارش ہے، ہمارے بچوں نے نا نور مجسم بھائی پہ پیسہ اڑتے دیکھا، تقریر کرنے والوں پہ پیسہ آتے دیکھا، تو ہوش سنبھال کے یہی خواب دیکھا کہ نعت پڑھنی سیکھ جاؤ، کسی بزنس کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ ذہنیت پیسے نے پیدا کی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں ہماری قوم میں نعت قرآن پڑھنے والے درست اتنے نہیں ہیں جتنے نعت پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں نعت کا مخالف نہیں، نعت ہماری زندگی ہے، نعت ہماری زندگی ہے، نعت ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ذرا سچ بتا، جس قرآن کو پڑھتے پڑھتے ابو بکر نے لوگوں کے پتھر کھائے ہو، جس قرآن کے لہجے کو سنا کر کے نبی کے صحابہ نے خون بہایا ہو، اس کا بھی اپنا کوئی مقام ہوگا، اس کی اپنی بھی شان ہوگی۔ آج قرآن کی محبت دلوں سے چلی گئی یار۔ سچ بتاتا ہوں، قرآن کب کھلتا ہے؟ جب باپ کا لاشا پڑا ہو تب قرآن کھلتا ہے، جب گھر میں جنات آ جائیں تب قرآن کھلتا ہے، جب تیجے کی بات آتی ہے تب قرآن کھولا جاتا ہے، جب کسی کی سانسیں اٹک جاتی ہیں نہ حلق میں تب قرآن کھولا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ قرآن روح نکلنے میں آسانی کرنے والی کتاب ہے، قرآن جنات بھگانے والی کتاب ہے، قرآن مرنے کے بعد بخشش والی کتاب ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لہجے اپنی جگہ، آواز اپنی جگہ، اگر قرآن کو صحیح انداز میں آج بھی سمندر کے کنارے پہ پڑھ دیا جائے تو مچھلیاں سننے کے لیے سوکھے میں نکل آئے۔
بھائی محبت کرو قرآن سے. امید کرتا ہوں یہ عاشقوں کی محفل ملی ہے، یہ اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک قرآن نہیں سنے. بولو انشاءاللہ اور زور سے. اور یہ پیغام آپ کے اس چھوٹی سی بستی کے اس بڑے جلسے سے جانا چاہیے. ہندوستان کی مشہور شخصیت کا نام آصف رضا سیفی ہے. ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا، عرض ہے میری طرف سے، حکم نہیں. جس طرح اصول ہے نا، خطیب کے بعد شاعر، شاعر کے بعد خطیب، پھر خطیب کے بعد شاعر، پھر شاعر کے بعد خطیب، اسی طرح یہ ترتیب میں شامل کرو. پہلے تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت، پھر تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت، پھر تلاوت، پھر نعت، پھر خطابت. اور جتنا پیسہ تقریر و نعت پہ لٹاتے ہو اتنا پیسہ قرآن والوں کو دیا کرو، تاکہ تیرے میرے بچے صرف یہ نہ سوچیں اچھے لہجے والے امیر ہوتے ہیں، اچھی آواز والے امیر ہوتے ہیں. یہ ذہن میں ڈال دو جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی امیر ہوا کرتے ہیں. یہ بھی فکر پیدا کرو. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو سننا ہے، انشاءاللہ سنیں گے اور زور سے سنیں گے نا انشاءاللہ. وہ بھائی ضروری ہے، آج آصف بھائی بیٹھے پیغام کے طور پہ کچھ باتیں. جلسہ تو مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا. ایک روحانیت تھی، نور مجسم صاحب جب پڑھ رہے تھے جی چاہتا تھا. اور میں ایک صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے عجیب مسئلہ، ہمیں تو ناسے بھی ایسے ایسے ملتے. میں تو کہتا ہوں ناسے ہاں مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اس کو دشمن مانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. کہتا یار نعت خوانی ہو رہی ہے، لوگ یہ کتنا دیوانے سے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یہی تو رنگ ہے حضور کی نعت کا. فرمایا گیا حضور کا ایسے ذکر کرو کہ دیکھنے والے دیوانہ کہیں. نعت ہو اور پھر بھی بندہ ذات میں گم رہے اپنی، کیا مطلب ہے اس کا یار؟ جب نعت ہو تو پھر بات ان کی ہو اور دل گنبد خضرا پہ گھوم رہا. مجھ سے کئی بار لوگوں نے کہا بلے تو بڑا اپنا تھوڑا سا کیا میں تو سمجھتا نہیں کہ اپنے رتبے کا خیال کیا کر کہ اتنا اچھل کے داد دیتا. بڑے مولویوں کو یہ زیبا نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں اس بات کو، میں کہتا ہوں خدا کی قسم نعت پڑھو نا تو سارے رتبے دھرے رہ جاتے ہیں، دھرے رہ جاتے ہیں. اپنے سارے رتبے اپنی جگہ، حضور کی غلامی کا رتبہ اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ. ایک رنگ تھا جو رنگ بتا رہا تھا محفل قبول ہو گئی ہے. میں سچ بتاؤں کچھ کبھی کبھی کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں واقعی دل گنبد خضرا کے دائیں بائیں ہوتا ہے. کیا کہا تعالیٰ حضرت نے ہمیں، اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اتنی بڑی تعداد بیٹھی ہے میرے سامنے. میں چاہتا ہوں میں بھی کچھ باتیں آپ سے کہہ جاؤں. بہت غور سے سننا. جب بات قرآن پہ چھڑی ہے تو پھر تذکرہ قرآن ہی پہ لے لو. اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کا شوق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو. یہ المیہ آ گیا، باپ کا دم نکل رہا ہو تو بیٹا اس لائق نہیں ہوتا جو وہاں پہ باپ کی جسم کے پاس، چارپائی کے پاس چند آیتیں